أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. آج کی درس آیت نمبر 9, 10 اور 11 پر مشتمل ہے. عموماً وہ طبقہ جو دینی ذمہ داری کی غرض سے لوگوں میں دین کی دعوت عام کرنے نکلتے ہیں تو لامحالہ ان کے لیے مشکلات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے دنیا کے اندر 2 طبقے ایک ساتھ رہتے ہیں. ایک طبقہ اللہ رب العزت کا اطاعت گزار طبقہ جسے حزب اللہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا اللہ رب العزت کا نافرمان اور شیطان کا اطاعت گزار طبقہ جس کو حزب الشیطان کہا جاتا ہے. اور ان دونوں کا تعارض باہم روز اول سے جاری ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کے بعد سے شیطان اللہ رب العزت کے دعوتوں کے اور پیغاموں کے اور قانون الہی کے مد مقابل میدان میں ہے، اور وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے نافرمان بنانے کے لیے ہمیشہ تگ و دو کرتا رہتا ہے. اور اللہ رب العزت نے بھی انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور ان کو خیر کی راہ دکھانے کے لیے تمام اسباب فراہم کیے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے مخصوص نمائندوں کی صورت میں جسے انبیاء کرام اور رسول کہا جاتا ہے ان کی بعثت بھی فرمائی ہے، اور ان کے ذریعے رہنمائی کے لیے کتابوں کا نزول بھی فرمایا ہے. لہذا شیطان کے تعارض سے بچنے کے لیے لازمی ہے کہ اللہ رب العزت کے رہنمائی میں آیا جائے اور ان کی انبیاء کی تعلیمات کو سمجھا جائے تاکہ انسان حق اور باطل کی تمیز کر سکے، اور وہ ہمیشہ ان چیزوں کو اور ان راہوں کا انتخاب کر سکے جو انسانیت کے لیے خیر کی اسباب پیدا کرے اور خود اس کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنے. اسی لیے یہ آیت ہے کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، کیونکہ کائنات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بعثت فرمایا گیا تو اس زمانے میں دنیا کے اندر 2 طاقتیں رائج تھی. کسریٰ جو فارس کی حکومت تھی، اور قیصر جو روم کی حکومت تھی. روم کی عرض سلطنت بھی بہت وسیع تھی اور فارس کی سلطنت بھی نہایت زیادہ وسیع تھی. لہذا تقریباً دنیا کے اکثر حصے یا تو فارس کے زیر حکومت آتے تھے یا پھر روم کے زیر اثر ہوتے تھے. اسی لیے کسریٰ کی بادشاہت اور روم کی تسلط اور اس کی خدائی دنیا پر قائم تھی، اور لوگ اسی کے تحت زندگی بسر کرتے تھے. اور پھر لوگ در حقیقت سب کچھ اس کو سمجھتے تھے کہ کون برسر اقتدار ہے، کس کے پاس طاقت ہے، کس کے پاس دنیا و ما فیہا کے اسباب ہیں، اسی کی پیروی لوگ کیا کرتے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کی ذہنیت بدلنے کے لیے اور لوگوں کے خیالات سدھارنے کے لیے یوں فرمایا کہ رب المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب دونوں کے
پروردگار، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اور نہ معبود بننے کے لائق ہے، لا الہ الا ہو، فاتخذہ وکیلا، اس کو اپنا کارساز مان، یعنی اسی کو ہی اپنے تمام تر معاملات میں وکیل بنا اور اسی پر ہی بھروسہ رکھنا۔ اب اس سے تعلیم کیا ہے؟ تعلیم اس کا یہ ہے کہ عموماً لوگوں کی ذہنیت کسی کے پیروی میں یا کسی کے ساتھ اختلاف میں ایک معیار کی طرف جاتا ہے، اور وہ معیار یہ ہے کہ میں اگر فلاں کی پیروی کرتا ہوں یا فلاں کے پیچھے چلتا ہوں یا فلاں کو مانتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے معاملات کو حل کرتا ہے، میری پریشانیوں کو دیکھتا ہے، میرے کام آتا ہے، میرے ہر دنیوی معاملے میں وہ میرا معاون بنتا ہے۔ جیسے کہ خاص طور پر ہمارے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر کسی جماعت کی پیروی کرتے ہیں تو اس کے پروگرام کو دیکھ کر نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں فلاں کی پیروی اس لیے کرتا ہوں کہ پھر مجھے ملازمت ملے گی، میں فلاں کی پیروی اس لیے کرتا ہوں کہ پھر میری گلی کا روڈ بنے گا، میں فلاں کا پیروی اس لیے کرتا ہوں کہ اگر میرا کسی کے ساتھ معاملہ آتا ہے، میں حق پر ہوں یا ناحق پر ہوں، وہ جماعت میرے ساتھ کھڑی ہے، لوگوں کے راستہ روکنے کے لیے پولیس کچہری اور تھانے کے معاملات میں وہ میرے ساتھ ہے، پھر میں حق میں ہوں یا نہ حق میں وہ میری معاونت کرتا رہے گا، اس لیے میں فلاں جماعت کے ساتھ ہوں، یا پھر میں فلاں فرد کے ساتھ اس لیے ہوں کہ اس فرد کے ساتھ لاؤ لشکر ہے، اور جب بھی میرے معاملات اور مسائل آتے ہیں وہ لاؤ لشکر لے کر میری مدد کے لیے آتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ میں فلاں شخص کی پیروی اس لیے کرتا ہوں کہ وہ بہت بڑے دولت مند ہے، اس کے پاس سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ کی بنیاد پہ میں اس کا پیروکار ہوں، میرے ہر معاملے کے حل اسی کے پاس ہے، اگر مجھے کچھ خریدنا ہو، مجھے کچھ کھانا ہو، مجھے کچھ پینا ہو، مجھے کچھ بانٹنا ہو، اسی کے ہاتھ سے مجھے ملتا ہے اور میں اسے دیتا رہتا ہوں۔ لہٰذا اللہ رب العزت یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ دنیا میں چاہے جتنا ہی کوئی طاقتور کیوں نہ ہو، جتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، جتنا ہی وہ صاحب اقتدار اور صاحب طاقت ہی کیوں نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی رب المشرق والمغرب، مشرق سے مغرب تک یہ تمام تر کائنات کا پرورش کرنے والا ذات ایک ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو ادھر ادھر کی طاقتیں نظر آتی ہیں، یا پھر آپ کو دولت نظر آتے ہیں، یا لوگوں کی شان و شوکت نظر آتی ہے، یہ سارے کچھ جو ہے یہ صرف آنکھوں کی بینائی کے سامنے ایک چمک دمک ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی بلب ہے، اس کے پیچھے سے کوئی کرنٹ آ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ بلب روشنی کا ذریعہ بنا ہوا ہے، چاہے وہ بلب کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ بنایا گیا ہو، اگر پیچھے سے اس کا لین کٹ جائے تو پھر وہ بلب کسی کام کا نہیں ہے، وہ عام شیشے کی بوتلوں کی مانند وہ 1 روپے اس کا کلو بکے گا پھر۔ تو حالت یہ ہے انسانوں کی کہ وہ جو ان کے پاس دولت ہے یا طاقت ہے، ثروت ہے، عیش و آرام ہے، وہ سب اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ لہٰذا اگر اللہ رب العزت نے اسے دی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی ان سارے انعامات سے نوازے۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ اللہ کے کسی نوازے ہوئے بندے کے در پہ لیٹا جائے، وہیں پہ جھکا جائے، تو کیوں نہ اسی شخص کو نوازنے والے رب کے سامنے جھکا جائے، تاکہ وہ خود جس طرح دوسروں کو نوازتا ہے آپ کو بھی اسی طرح نوازے۔ وہ عموماً ایک مثال ہے کہ کسی دولت مند کے دروازے پر جھکنے کے بجائے اس کے رب کے دروازے پر جھکا جائے جس رب نے اسے نوازا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی یہی احساس انسانیت کے اندر بیدار کرنا چاہتا ہے، تاکہ انسان خود انحصار بنے، خود کفیل بنے، غلامانہ ذہنیت سے نکل آئے۔ کیونکہ انسان جب بھی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتا ہے تو وہ اس سوچ کے ساتھ رکھتا ہے کہ کل کو یہ انسان میرا تابع بنے، اور یہاں تک کہ معاملات بیکار ہو گئے ہیں
کہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ بھی ایسے ادا کرتے ہیں کہ اگلے دن جس کو زکوٰۃ پکڑائی ہے اس کو اپنا زیر اثر سمجھتے ہیں، اس کو اپنا زیر احسان سمجھتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کوئی احسان نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کا بنیادی معنی صفائی کا ہے، جیسے تزکیٰ کا معنی صفائی کی ہے، نصیحت حاصل کرنے کی ہے، زکوٰۃ بھی بمعنی صفائی ہے۔ کوئی شخص اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو صاف کر رہا ہے اور اپنے مال کی میل کسی کو دے رہا ہے، اور اگلا اگر اس کے مال کے میل کو قبول کر رہا ہے تو وہ اسی کا احسان ہے زکوٰۃ دینے والے پر۔ زکوٰۃ لینے والے پر زکوٰۃ دینے والے کا کوئی احسان نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو زکوٰۃ وہ دے رہا ہے، زکوٰۃ اس کا اپنا مال نہیں ہے، یہ در حقیقت دوسروں کا مال ہے اس کے مال کے اندر، اسی لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور اس کی مال کی صفائی کا انحصار بھی اسی لیے زکوٰۃ پر ہے کہ وہ دوسروں کا حق نکالے گا تو اس کا مال صاف ہوگا۔ اگر دوسروں کا حق اس کے مال کے اندر خلط رہے گا تو پھر اس کا مال صاف نہیں رہے گا، کیونکہ وہ دوسروں کا حق ہے، اور یہ حق ایسا ہے کہ مال بندے کا اپنا ہے اور پھر اس میں دوسروں کا حق، یہ بھی ایک لوگوں کو سوچنے پہ ڈالتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے، یہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص کہیں سے خریداری کرے، وافر مقدار میں سامان کے لیے گاڑی لے، اور پھر جہاں سے اس کو مال خریدنے کو ملا ہے وہاں سے اس کے مال میں کچھ اور مال رکھا جائے کہ راستے میں یہ فلاں کے لیے اتار دینا۔ اب چونکہ اٹھایا اس نے ہے اور اپنے مال کے ساتھ وہ لا چکا ہے، اس لیے وہ اس مال کا مالک نہیں بن جاتا ہے، بلکہ وہ اس مال کا امین بن جاتا ہے، امانت دار ہے وہ، کہ وہ اس امانت میں خیانت نہ کرے۔ ہار دے گا تو وہ اپنے آپ سے امانت داری کی اس ذمہ داری کو بھی ہٹا دے گا، اور پہنچانے کے لیے وہ ذریعہ بھی بن جائے گا، اور اپنے مال کو دوسروں کے حق سے بھی محفوظ رکھ دے گا۔ لیکن اگر کوئی اس مال کو بھی اپنے مال کے ساتھ اتار دے، چاہے وہ بیچنے کے غرض سے ہو یا کھانے پینے کے غرض سے ہو، دونوں لحاظ سے وہ ناحق عمل کرے گا، دوسروں کو حق کو اپنے مال کے اندر خلط کر کے یا وہ بیچے گا یا کھائے گا۔ لہذا زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ ضرورت مند مومن اس کا حقدار ہے۔ جب ضرورت مند مومن اس کا حقدار ہے تو پھر ہر زکوٰۃ دینے والے کے مال کے ساتھ جو اس غریب کا حق آیا ہوا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کا کنبہ ہے، اور وہ کنبہ وسیع اور عریض ہے، اس کنبے میں سے کسی فرد کا نام نہیں لیا گیا ہے، بلکہ صرف ضرورت مند کے نام سے اس کا شناخت کرایا گیا ہے۔ پھر وہ چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی نام سے ہو، کہیں پر بھی رہتا ہو، وہ اللہ رب العزت کا کنبہ ہے، اور اسی کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کے مال میں ایک متعین مقدار ڈالا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے درمیان وکیل کی ذمہ داری ادا کرو۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الاغنیاء وکلائی، کہ جو مالدار طبقہ ہے وہ میرے وکلا ہے، وکیل ہے، والفقراء عیالی، اور جو ضرورت مند ہے وہ میرا کنبہ ہے۔ فإذا بخل وکلائی علی عیالی، جب میرے وکلا وکیل بخل کرے میرے کنبے پر، لأذقتهم وبالی ولا ابالی، میں اس کے سخت دردناک عذاب چکھاؤں گا، اور اس عذاب چکھانے پر مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے بے تحاشا دیا، اور اس کے ساتھ غریب تک پہنچانے کے لیے اپنے صفت رزاقیت میں اور صفت رازق میں اس مالدار کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ رب العزت کے اس صفت رزاقیت اور رازق کی تکمیل کا ذریعہ بنے، وہ اللہ کے اس ضرورت مند بندے اور خالق کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، تو ایک لحاظ سے یہ باغی بن جاتا ہے خدا کا۔
لہٰذا بغاوت پر ہی اسے سزا دی جاتی ہے اور دوسروں کے حق غصب کرنے پر وہ سزا کا حقدار بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مالداروں کے اور دولت مندوں کے اور صاحب طاقت اور ثروت کے سامنے نہ جھکا جائے۔ رب المشرق والمغرب، چاہے مشرق ہو چاہے مغرب میں، چاہے تمہیں کوئی بھی وہاں پر طاقتور نظر آئے، کیونکہ مغرب میں روم اور مشرق میں کسرا اور مغرب میں روم، یہ دونوں دکھائی دیتے تھے طاقت اس زمانے میں، اور لوگوں کی نظریں اسی پر ہوتی تھی اور اسی کو طاقت کا محور سمجھتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو مشرق اور مغرب کے پالنہار اور اس کی پرورش کرنے والا پروردگار ہے۔ فاتخذہ وکیلا، اسی کو ہی اپنا کارساز مان لے، اس کے علاوہ اور کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ، کیونکہ وقتی طور پر جو بھی آپ کا کارساز بنے گا وہ آپ کے گلے کے لیے طوق بھی تیار کرے گا، وہ آپ کو اپنی ضرورتوں کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے استعمال بھی کرتا رہے گا۔ اور قرآن کا منشا اس آیت سے یہ ہے کہ وہ مصنوعی خداؤں کا خاتمہ چاہتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں مصنوعی خدا بنے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت ان مصنوعی خداؤں کا خاتمہ چاہتے تھے، اسی لیے لوگوں کے اندر خاص طور پر خود کفالت اور خود انحصاری کا احساس پیدا کرتے تھے۔ اس آیت میں یہی تعلیم تھی کہ انسان خود کفیل اور خود انحصار بن جائے اور اللہ رب العزت کے مہربانیوں کے در پر پہنچے، تاکہ وہاں سے اللہ رب العزت براہ راست ان کو نوازے اپنے انعامات سے۔ اور اس کے بعد 10ویں نمبر آیت میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، وہ طبقہ جو اللہ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے میدان میں اترتا ہے، وہ اس طبقے کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے جو زمین پر اللہ کے دعوت کے مقابلے میں شیطان کے رفقا بنے ہیں، جس کو حزب شیطان کہا جاتا ہے، یعنی وہ شیطان کے گروہ میں سے ہیں۔ اور شیطان دو قسم کے ہیں، ایک شیطان جنی ہے جو نظر نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے، لیکن انسان کو اکساتا ہے، اس کے جسم کے اندر، اس کے رگوں میں اور ان کے خون میں یا ان کے دماغی احساسات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے انسی شیاطین، قرآن مجید میں سورۃ الناس کے اندر بھی ہے من الجنۃ والناس، یعنی وہ شیاطین جو جن کی صورت میں ہے یا انسانوں کی صورت میں ہے۔ اور ایک اور جگہ بھی قرآن آیت میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، یہاں پر کافی صراحت کے ساتھ ہے کہ وہ شیاطین جو انسانوں میں سے ہیں اور جنات میں سے ہیں۔ لہٰذا جب شیاطین دو طرح کے ہیں تو وہ جو غیر محسوس شیطان ہے جو دکھائی نہیں دیتے ہیں، زمینی انسانوں کے اندر ان کے معاونین بن جاتے ہیں، اور وہ معاونین زمین پر ہی ان انسانی طبقوں کے مقابلے میں آتے ہیں جو انسانی طبقہ اللہ کے دین کے دعوت پھیلاتا ہے اور انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کے جانب راغب کرتا ہے اور متوجہ کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب عام انسانیت بندوں کی بندگی سے نکل کر، انسانوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کے بندگی میں جائیں گے تو اس کی زندگی کے تمام تر نقل و حرکت اللہ کے منشا کے موافق ہوگا، اور جب اس کے سارے حرکات اللہ کی منشا کے موافق ہوں گے تو پھر وہ طبقہ جو شیطان کے معاونین ہے، جو انسان کو یا تو اپنے بندے بناتے ہیں یا پھر اپنے غلام بنا کر اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو لوگ ان کی مفادات کے لیے مشکل کا باعث بن جاتے ہیں۔ لہٰذا پھر وہ براہ راست میدان میں اترتے ہیں اللہ رب العزت کے دین کے دعوت پھیلانے والوں کے مقابلے میں، اور پھر وہ ناجائز پروپیگنڈے بھی کرتے ہیں ان کے خلاف،
جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون بھی کہا گیا نعوذ باللہ، اس کو جادوگر بھی کہا گیا نعوذ باللہ، اس کو کاہن بھی کہا گیا نعوذ باللہ، کئی سارے الفاظ سے ان کو برا بلا کہا جاتا رہا۔ لہٰذا کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان، وہ تو اللہ رب العزت کے محبوب رسول اور پیغمبر تھے، اس کے اندر کافی توانائیاں تھیں کہ وہ لوگوں کے ناجائز پروپیگنڈوں کو بھی برداشت کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بجائے مخالفین اس کو مذمم کہا کرتے تھے نعوذ باللہ۔ مذمم یعنی وہ شخص جس کی زیادہ سے زیادہ مذمت کی گئی ہو، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچتی تھی کہ مشرکین یا کفار آپ کو مذمم کہتے ہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے اور مسکرا کر فرماتے تھے کہ عجیب لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے محمد بنایا ہے اور یہ مجھے مذمم کہتے ہیں، بھلا میں ان کے کہنے سے کیسے مذمم ہو سکتا ہوں جب رب نے مجھے محمد بنایا ہے۔ لہٰذا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعصابی توانائی اور جسمانی توانائی اس قدر تھی کہ وہ ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے تھے، لیکن عام انسان اتنے توانا نہیں ہے، لازماً ناجائز پروپیگنڈوں سے اور گالم گلوچ سے اور ناجائز الزامات اور بہتانات سے عام انسان دل برداشتہ بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس آیت سے جو سورہ مزمل کی 10 نمبر آیت ہے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو کچھ وہ کر رہے ہیں یا جو کچھ وہ بول رہے ہیں اس پر صبر کرو اور ان سے خوبصورتی کے ساتھ الگ ہو جاؤ، یعنی خوبصورتی کے ساتھ پروپیگنڈا کرنے والوں کو تنہا کر دو، خوبصورتی کے ساتھ پروپیگنڈا کرنے والوں، ناجائز الزامات لگانے والوں اور بہتان تراشی کرنے والوں کو تنہا کر دو، یعنی آپ اپنے بہتر عمل کو جاری رکھو، لوگوں میں اپنے اخلاقیات سے لوگوں کو متاثر کرو، اپنے اخلاقیات کے ذریعے لوگوں کو دین کی جانب راغب کرو۔ جب لوگ آپ کے دعوت کی جانب متوجہ ہوتے رہیں گے، راغب ہوتے رہیں گے، لازمی بات ہے کہ جو لوگ رفتہ رفتہ دعوت قبول کرتے آئیں گے تو اگلا طبقہ جو اس دعوت کے راستے میں حائل ہے، جس کو ہم انسی شیاطین بھی کہہ سکتے ہیں یا اخوان و شیاطین بھی کہہ سکتے ہیں، وہ خود بخود تنہائی کی جانب جاتے رہیں گے، ان کی تعداد گھٹتی رہے گی۔ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل کو جاری رکھے ہوئے تھے آرام کے ساتھ، مکہ مکرمہ میں تقریباً 3 سال تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خاموشی کے ساتھ دعوت کو جاری رکھا کہ کسی کو بھی کھانو کان عمومی طور پر آگاہ نہیں ہونے دیا، بلکہ جن جن لوگوں کو سمجھا کہ ان کی مزاج میں قبولیت کا خاصہ ہے، ان کو دعوت دیتے رہے اور ساتھ جوڑتے رہے، قرآن سکھاتے رہے، رات کو مجلس میں ہم نشین بناتے رہے، خدائی کا اسے احساس دلاتے رہے، رب کائنات کے ساتھ ان کی شناخت کراتے رہے، ان کو اس راہ پر چلاتے رہے تاکہ وہ خود مصنوعی انسانی خداؤں سے بے پرواہ ہو کر ایک مالک حقیقی کے ساتھ جڑے اور اسی پر ہی بھروسہ رکھنے کے اپنے اندر احساسات پیدا کر سکے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، جب کوئی انسان نیک عمل کے لیے یا پھر دعوت حق کے لیے اترتا ہے تو اس پر کئی سارے الزامات لگتے ہیں، کئی سارے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، لہٰذا ان تمام تر الزامات اور پروپیگنڈوں کو نظر انداز کر دیجئے، اپنے کام اور اپنے عمل اور دعوت پر مکمل توجہ دیجئے تاکہ تمہارے اس کامل توجہ کی بنیاد پر وہ آہستہ آہستہ تنہا ہو جائے اور بالآخر انہیں اپنے تنہائی کا واقعتاً احساس ہو کہ انسانیت جب آنکھ کھولتی ہے یا توجہ کے قابل بنتے ہیں تو پھر بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کی راہ کا راہی بنتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔
مجھے اور ان جھٹلانے والے فارغ البال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ معاشرے میں وہ لوگ جو میری خدائی کو جھٹلاتے ہیں یا میرے قانون اور ضابطے کو جھٹلاتے ہیں، اور اولی النعمتی وہ لوگ صاحب نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں مال و دولت سے مالا مال کیا ہے، ان کو دنیا کی سہولتیں اور آسائشیں فراہم کی ہے، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ان کو تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ عموماً لوگوں کی جاہ و جلال، ان کی مالی ثروت، ان کی مالی حیثیت، ان کی طاقت اور ان کی دولت اور مالی وسعت کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ کئی سارے لوگ لوگوں کو دیکھتے ہیں، واہ کیا زندگی ہے اس کی، واہ کیا مال ہے اس کے پاس، کیا اس کے پاس کوٹھیاں ہیں، کیا اس کے پاس محلات ہے۔ حالانکہ بنیادی طور پر قرآن مجید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یعنی آپ آنکھوں کے بالکل کھونوں سے بھی دنیا کی زیب و زینت اور آرائش کو اور وہ جن کے ذریعے سے میں نے لوگوں کو متمتع کیا ہے، ان کو انتفاع پہنچایا ہے، ان چیزوں کی جانب نہیں دیکھنا ہے۔ یہ جو دنیا کی چمک دمک ہے اس کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اس میں تو میں لوگوں کو آزماتا ہوں، میں ان لوگوں کو دیتا ہوں جسے میں آزمانا چاہتا ہوں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کے جانب سے جو رزق کا ذریعہ ہے، خیرٌ وہ تمہارے لیے بہتری ہے، وَأَبْقَىٰ اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ باقی یہ ساری چیزیں اب اس رزق سے جو خیر ہے اور ابقا ہے، وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو دنیا میں انسانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے آئے روز اللہ رب العزت ہر بندے کو کھلاتا اور پلاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان یہاں پر اللہ رب العزت کے فراہم کردہ رزق پہ جب شکر ادا کرتا ہے تو آخرت میں اللہ رب العزت ان کی نعمتوں میں مزید اضافے کرتا ہے، اور وہ اضافے انسان کے لیے قبول کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے یہاں پر کہ کیونکہ اس کی ظاہری شکلیں یہاں پر تو نہیں دکھائی دیتے، یعنی اس پر اعتماد اور بھروسہ کر کے بیٹھنا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دے گا، لہٰذا یہ یقین اور اعتماد اس کی ایمان کی طاقت کا ایک علامت ہے، اس لیے اللہ رب العزت آخرت میں اسے خوب مالا مال کرتا ہے، اور وہ لوگ جو یہاں پر مالا مال ہے اور وہ اپنے مال کو اپنے بڑائی اور اپنے بلندی کا ذریعہ بناتا ہے، وہ آخرت میں مالا مال نہیں رہیں گے، وہ ان کے سامنے بیکار اور بے اثر چیزیں بن جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جھٹلانے والے مجھے اور جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ یعنی دنیا میں اگر کوئی اللہ کے ضابطے اور قانون کو نظر انداز کرتا ہے، اور وہ دو اعتبار سے، ایک یہ کہ وہ باقاعدہ زبان سے اللہ کے قانون کو جھٹلائے، نعوذ باللہ یہ کہے کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے، نعوذ باللہ ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی آخرت اور حساب کتاب نہیں ہے۔ ایک تو یہ جھٹلانے والا ہے جو کلم کلہ جھٹلانے والا ہے اور کافر بھی ہے یہ، اور ایک جھٹلانے والا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہو، اپنے آپ کو مومن بھی کہتا ہو، لیکن ساتھ میں وہ ان ساری چیزوں سے غافل ہو جائے جو اللہ کے جانب سے بطور ہدایت بھیجے گئے ہیں، قرآنی ان آیات سے غافل ہو جائے جس میں انسان کی اصلاح کی تعلیمات ہیں، یعنی انسان مالدار ہو کر بھی مغرور نہ بن جائے، آسائشوں کا حامل ہو کر بھی تکبر میں نہ پڑ جائے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو صاف رکھیں، اور پھر وہ حقیقتوں سے صرف نظر نہ کرے، یعنی حقیقت جیسے اس کے سامنے ہے اس حقیقت کو اسی طرح تسلیم کرے، اس کو توڑ مروڑ کر پیش نہ کرے۔
اب اس میں دو طبقے آ جاتے ہیں، ایک وہ طبقہ جو مال و دولت کا حامل ہے، اور ایک وہ طبقہ بھی آ جاتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے عزت دی ہے، وقار دی ہے، شخصیت دی ہے، اور وہ ایک تشخص کی صورت میں لوگوں کے درمیان مشہور و معروف ہے، بڑے آدمی ہیں، لوگوں کے رہنما ہے، لوگوں کی لیڈر ہے، لوگوں کی قیادت کرتے ہیں، لوگوں کی سیادت رہنمائی کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر وہ بڑے ہو گئے ہیں، لوگوں کے درمیان معتبر اور معزز جانے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے اس بڑائی کو اور اس اعزاز کو اور اس وقار کو حقیقت میں لوگوں کے درمیان اپنے آپ کے لیے برتری کا ذریعہ مانیں، جبکہ اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان برتر نہیں ہو جاتا ہے، وہ لوگوں سے معزز نہیں ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حج الوداع کے دوران جو خطبہ دیا ہے اس میں ایک روایت ہے کہ جس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی کسی پر برتر نہیں ہے، کوئی سفید کالے پر، کوئی سرخ سفید پر، کوئی سیاہ فام کسی سفید پر، کوئی عرب عجم پر، کوئی قریش غیر قریش پر، کوئی کسی پر برتر نہیں ہے۔ تم میں سے برتر صرف وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تم میں سے اللہ کے قریب ہو۔ لہذا جب معیار اللہ کی قربت ہے، باقی کوئی چیز معیار نہیں بن سکتا ہے، تو وہ شخص جو انسانوں کے درمیان قیادت یا رہنمائی یا سیادت یا لیڈرشپ کی بنیاد پر بڑا ہو گیا ہے اور لوگوں نے ان کو اعزاز دیا ہوا ہے، تو اس اعزاز اور بڑائی کو وہ اپنے لیے واقعتاً دیگر انسانوں سے برتری کا ذریعہ نہ سمجھے، اور جب وہ اس کو برتری کا ذریعہ سمجھتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بیماری یہ کہ وہ جو بھی غلط قدم اٹھائے اس غلطی کو وہ کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ اس لیے تسلیم نہیں کرے گا کیونکہ وہ معزز جانا جاتا ہے، وہ بڑا جانا جاتا ہے۔ اب اگر وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے گا تو لوگوں کے سامنے وہ اپنے اس غلطی اور جرم کا اعتراف بھی کرے گا۔ جب وہ اپنے جرم اور غلطی کا اعتراف کرے گا تو وہ اپنی نظروں میں اپنے وقار اور اپنی حیثیت، اپنے تشخص کو مجروح ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، یعنی جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے خوف کرتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کرے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، وہ اپنے عزت کو تھام لیتا ہے، یعنی وہ یہ احساس کرنے لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنے جرم اور غلطی کو مانا تو پھر لوگ کہیں گے کہ تم بھی ایسے کرتے ہو، آپ سے تو یہ توقع نہیں تھی، آپ نے کیسے یہ جرم کیا؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو دیگر انسانوں سے ممتاز سمجھنے لگتا ہے، اس لیے یہ احساسات ابھرتے ہیں، ورنہ کوئی بھی شخص کسی انسان سے ممتاز نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، کچھ بھی ہو، کیونکہ وہ بالآخر انسان ہی ہے، وہ پیغمبر نہیں ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہو جائے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی غلطی قبول کرنے میں جھجک محسوس کرتا ہے تو وہ ایک لحاظ سے اپنے لیے پیغمبری کا رتبہ چاہتا ہے، وہ اپنے لیے رسالت کا رتبہ چاہتا ہے، تاکہ لوگ اس کے بارے میں یہی گمان کر بیٹھے کہ یہ تو فلاں مولانا صاحب ہے، یہ فلاں بزرگ صاحب ہے، یہ فلاں پیر صاحب ہے، یہ فلاں عالم ہے، یہ فلاں خطیب ہے، یہ کیسے غلطی کر سکتا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو اور لوگ میرے بارے میں کبھی یہ تصور بھی نہ کر سکے کہ میں غلطی کرتا ہوں۔ اور جب یہ احساس ان کے پیروکاروں میں بڑھ جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں ایک اور بیماری اس فرد میں پیدا ہوتی ہے، وہ یہ کہ پھر اس کی خواہش ہوتی ہے اندر سے، کیونکہ شیطانی اثر تو اس میں پڑ گیا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو قبول نہیں کرتا ہے، أخذته العزة، وہ عزت کو تھام لیتا ہے، توبہ کے بجائے، اعتراف جرم کے بجائے وہ عزت کو اہمیت دیتا ہے کہ میرے عزت خراب نہ ہو، فحسبہ جہنم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی عمل اس کے جہنمی ہونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، جو دوسری بیماری اس میں پیدا ہوتی ہے اس سبب سے کہ جب لوگ اس کے بارے میں یہی گمان کر بیٹھے جیسے کہ اس کی چاہت ہے
کہ نہ میں غلطی کر سکتا ہوں نہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، اور لوگ بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، میرے بڑے یہ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے اندر ایک اور بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور اس بیماری کا رد بہت پہلے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ما کان لبشر، کسی بھی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے اور نہ اس کی اجازت ہے، ایؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ والنبوہ، کہ اللہ رب العزت کسی کو کتاب دے، حکمت کے علم سے نوازے، والنبوۃ اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونو عبادا لی، میری بندگی اختیار کرو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ۔ اب یہ بیماری رسول میں تو پیدا ہو نہیں سکتی ہے، اور قرآن میں ہے کہ جس کو کتاب دیا گیا ہو، جس کو حکمت دیا گیا ہو، جس کو نبوت دیا گیا ہو، تو اس کا مقصد یہ ہے، اللہ رب العزت یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسانوں میں سب سے برتر جو واقعتاً برتری رکھتے ہیں وہ انبیاء اور رسول ہے، اور ان کی برتری یہ ہے کہ اس کے پاس کتاب بھی ہے اللہ کی، اس کے پاس علم حکمت بھی ہے، اور اس کے پاس نبوت بھی ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو دیگر تمام انسانوں سے اس کو ممتاز کر دیتا ہے، لیکن جب انہیں بھی یہ حق نہیں دیا گیا ہے تو پھر کسی بھی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ لہذا جب انبیاء کرام اور رسولوں کو یہ حق کسی صورت نہیں دیا گیا ہے، اور یہ ان کے لیے بھی حد درجہ نامناسب اور غلط قرار دیا گیا ہے، تو پھر عام انسانوں میں کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی فقیر، اس کے لیے یہ کیسے جج سکتا ہے کہ وہ کسی کو اپنی بندگی کی جانب راغب کرے؟ اور وہ یوں نہیں کہتا ہے زبان سے کہ میری بندگی اختیار کرو، بلکہ وہ لوگوں میں اس ذہنیت کو برقرار رکھتا ہے، اس کی رد نہیں کرتا ہے۔ یعنی ان کے پیروکاروں میں سے کوئی کہے کہ آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، میرے سربراہ اور میرے رہنما، میرے بزرگ یہ نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ اس ذہنیت کو برقرار رکھتے ہیں۔ وہ اپنے اس پیروکار کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہو تم، اس طرح کہنے کی کیا گنجائش ہے تمہیں، قطعاً یہ نہیں کہو، میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس طرح کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کہنے کی اور بھی طریقے ہیں۔ لیکن یہ آسمان اور زمین کو اس بات کی تردید کے ساتھ مربوط کرنا، یہ خدا ہی کے ساتھ اس کو برابر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ جب اپنے خدائی کا تذکرہ کیا ہوا ہوتا ہے قرآن میں، وہاں پر آسمان کا ذکر کرتے ہیں، وہاں زمین کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پہاڑوں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں آفاق کا ذکر کرتے ہیں، تو یہاں پر جب لوگ اس بات کی تردید نہیں کراتے ہیں اور اپنے مؤیدین اور اپنے متعلقین کی اس طرح کی باتوں پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو سمجھو کہ اس رہنما میں اور اس قیادت میں اور اس سربراہ میں خدائی کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ اور ساتھ میں جب اس کے اندر تیسری بیماری بھی پیدا ہو جائے کہ جب ایسے رہنماؤں اور ایسے لیڈروں سے سوال کرنے لگو تو سوال اس کو ناگوار گزرے، سوال ناگوار گزرے، اور ان کے اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگ تمہارے اوپر تانے کسنے لگے اور تمہارے اوپر غصہ کرنے لگے، اور یہ ان لوگوں کو اپنے متعلقین کو غصہ کرتے ہوئے اور آپ کو ذلیل کرتے ہوئے دیکھ کر بھی خاموشی اختیار کرے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خدائی کے اس منصب پر بیٹھنے کے خواہش مند ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، یعنی اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے کہ اس سے کوئی کچھ بھی نہیں پوچھ سکتا، اور اللہ رب العزت ہر کسی سے سب کچھ کے بارے میں سب پوچھ سکتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، یعنی اللہ رب العزت جو کرتا ہے اس کے کرنے پر اس سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا، لیکن اللہ رب العزت سب سے سب کچھ کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ تو جب یہ تیسری بیماری بھی کسی سربراہ میں پیدا ہو
کسی لیڈر میں پیدا ہو، کسی قیادت میں پیدا ہو، کسی حکمران میں پیدا ہو، تو پھر وہ حکمران، وہ لیڈر، وہ سربراہ اگرچہ مسلمان ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ دین رکھوالی کے دعوی بھی کرتا ہے، وہ قرآن پڑھتا بھی ہے، وہ پڑھاتا بھی ہے، لیکن ان تین عیوب کے ساتھ وہ اپنے ایمان کا جائزہ بھی لے، وہ اپنے اخلاقیات کا جائزہ بھی لے، وہ اپنے اللہ کی اطاعت گزاری اور رسول کی اطاعت گزاری کا جائزہ بھی لے۔ اسے چاہیے ہے کہ اپنے آپ کو بدلے، اور اگر وہ نہیں بدلتا ہے تو یہ پھر مسلمانوں کے زمرے میں نہیں آئے گا، زیادہ سے زیادہ وہ منافقین کے زمرہ میں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں منافقین کے زمرے میں آنے سے بچائے اور ان تمام تر اعمال اور کردار سے بچائے جو ہمیں منافقت کے دہانے پر پہنچائے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، کہ مجھے اور ان جھٹلانے والے فارغ البال لوگوں کو چھوڑ دے، یعنی میرے اوپر چھوڑ دے، میں ان کے ساتھ نمٹوں گا، آپ ان کے ساتھ الجھے نہیں۔ بہرحال صرف لوگوں کے سامنے ان کی کردار بیان کریں، ان کے معاملات سمجھائیں تاکہ لوگ ان کے پھانسے سے بچ جائیں۔ اور وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ان کو تھوڑی سی مہلت دے دے، میں خود ان کو لپیٹ میں لوں گا اور میں ان کی انجام دکھاؤں گا، جیسے تاریخ میں لوگوں کے انجام دکھاتا رہا ہوں اور لوگوں نے انجام دیکھا ہے ان کے۔ اور ساتھ میں اسی آیت کے تحت اولی النعمہ کا جو دوسرا مصداق ہے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مال کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کو یہاں تک وضاحت کی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں، کہ جس میں کہا جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے روایت ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا کسی بندے سے کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا اور تم نے میری خبر گیری نہیں کی، میرے عیادت نہیں کی۔ اور پھر وہ بندہ کہنے لگے گا کہ یا اللہ، میں کیسے تیری عیادت کرتا اور تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اور اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تیرے قریب میں ایک بندہ بیمار تھا میرا، اور وہ اس بات کو ترس رہا تھا کہ کوئی میری خبر گیری کرے، میری حالت کا پتہ کرے، اگر تم اس کی خبر گیری کرتے، اس کے پاس جاتے تو مجھے وہیں پاتے۔ اور پھر مزید ایک بندے سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، مجھے کھانے کی ضرورت تھی اور تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اور وہ بندہ کہے گا کہ میں کیسے تجھے کھانا کھلاتا، تو رب العالمین ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے، میں کیسے کھلاتا؟ تو وہ کہے گا کہ تیرے پہلو میں ایک بھوکا تھا جو کھانے کے لیے ترس رہا تھا، ضرورت مند تھا، تو اگر اسے کھلانے کے لیے جاتا، اسے کھلاتا تو مجھے اس کے پہلو میں پاتا اور میں وہیں پر موجود ہوتا، اس کو کھلا کر تو مجھے پا لیتا۔ اور پھر ایک اور سوال کرے گا کہ میں پیاسا تھا، مجھے پینے کی ضرورت تھی پانی کی، اور تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اور وہ اللہ سے فرمائے گا کہ یا اللہ، میں کیسے تمہیں پلاتا، تو رب العالمین ہے، تو ساری کائنات کے مخلوقات کو پلاتا ہے، میں کیسے پلاتا؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ایک ضرورت مند پیاسا تھا جو پانی کے لیے ترس رہا تھا، تو اگر پانی اس کو پلانے لگتا، اس کو پلاتا، اس کے پاس جاتا تو مجھے اس کے جوار میں پاتا اور میں وہاں تجھے مل جاتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ سارے اللہ کے کنبے میں سے ہے ضرورت مند، چاہے وہ بیماری کی حالت میں ضرورت مند ہے، چاہے وہ بھوک کی حالت میں ضرورت مند ہے یا پیاس کی حالت میں ضرورت مند ہے، یہ ساری ضرورت مند اللہ کے کنبے میں سے ہے۔ اور جو کوئی بھی اللہ کے کنبے کے پاس جائے گا، اللہ کو وہاں اپنے کنبے کے پاس پائے گا، اور اللہ رب العزت سے داد بھی پائے گا اور انعام بھی پائے گا۔ آج کے درس کا خلاصہ ان 3 آیتوں کا۔ درس کا خلاصہ، پہلی آیت یہ کہ وہ طبقہ جو اللہ کے دین کی غرض سے میدان میں اترے، اس کو کسی سرمایہ دار کے سائے یا اس کے چھتری کے تلے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کو کسی سرمایہ دار کے سرمایے کی طمع نہیں رکھنی چاہیے ہے۔ اسے لوگوں کے درمیان یہ معیار نہیں رکھنا چاہیے ہے کہ فلاں دولت مند اور سرمایہ دار ہے اس لیے وہ ہماری جماعت میں ہونے چاہیے ہے، فلاں غریب ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل غریبوں سے کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ سرمایہ داروں سے ہوتا ہے۔ جس طرح ہماری جماعتوں میں انتخابات کے اندر امیدوار ان لوگوں کو بنایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ دولت مند ہو اور جو سب سے زیادہ دولت صرف کر سکے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے ہے کہ ایک بندہ ایک سیٹ جیتنے کے لیے جب 10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ خرچ کرے گا تو یہ جو خرچ کر رہا ہے 50 کروڑ یہ انسانیت کی خدمت کے لیے خرچ کر رہا ہے یا اس منصب پر بیٹھ کر 50 کروڑ کو ڈبل اور ٹرپل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے؟ اگر وہ انسانیت کی بلائی کے لیے صرف کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ 50 کروڑ وہاں صرف کر کے بعد میں پھر لوگوں پر صرف کرنا چاہے تو مشکل ہے، کیونکہ وہ بندہ جو اس وقت 1 ارب کا مالک ہے ایک دفعہ ایم پی اے بن کر یا وزیر بن کر اگلی دفعہ وہ 1 ارب نہیں وہ 10 ارب کا مالک بن کر نکلتا ہے تو اس نے لوگوں پر کتنا صرف کیا ہے۔ اگر واقعتاً اس میں انسانی ہمدردی ہے تو 50 کروڑ انتخابات کے دنوں میں بانٹنے کے بجائے لوگوں کے گھروں میں ویسے خرچ کر دے تو اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کی انسانی ہمدردی بھی ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پر اس کی طمع ہے اور وہ مزید کمانا چاہتا ہے، اس لیے وہ 50 کروڑ صرف کرتا ہے۔ اور جماعت کا سربراہ بھی اس لیے اس کو ٹکٹ دیتا ہے جیتنے کے لیے، کیونکہ جب وہ 50 کروڑ کو 20 ارب بنائے گا تو پھر اس 20 ارب میں سے کم از کم 1 2 1.5 ارب جو ہے وہ اس لیڈر کے لیے بھی کمیشن بنے گا۔ لہٰذا کسی بھی رہنما اور لیڈرشپ اور حکمران کے لیے اس بنیاد پر کسی کو ساتھ نہیں ملانا چاہیے ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے دولت مند اور سرمایہ دار اور صاحب ثروت ہے اور باقی غربا کو تباہ کرو، وہ ویسے ہی مر مٹنے کے لیے ہے جیسے سرمایہ داروں کی عموماً ذہنیت ہے۔ وہ غریبوں کو اور ناداروں کو ضرورت مندوں کو زمین پر بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے شخص جو دین کی غرض سے اور دین کے نام پر میدان میں اترتے ہوں، کم از کم ان کے لیے یہ نامناسب عمل ہے کہ وہ سرمایہ داروں کو اپنے لیے رہنما اور اپنے لیے نمائندے کے طور پر چنیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے تمام تر مخلوقات کی پرورش کرنے والی ذات اللہ رب العزت ہے۔ تو پھر انہیں ان کی اے ٹی ایم پر نظر رکھنے کے بجائے اللہ کی قدرت پر نظر رکھنی چاہیے ہے۔ لا الہ الا ہو، وہی بہتر معبود ہے، دولت کے سامنے اسے سجدہ ریز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عموماً دولت مندوں یا ان کی دولت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ فاتخذہ وکیلا، اگر تمہارا کوئی معاملہ ہے اسے تم حل کروانا چاہتے ہو تو وہی بہترین کارساز ہے، اس کو کارساز بناؤ۔ آج کے دولت مندوں کو اپنے جماعت میں لے کر اپنے نمائندے بنا کر ان کے ذریعے اپنے معاملات کے حل کرنا، یہ خدا کی خدائی پر یقین کی کمزوری کی علامت ہے۔ اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو لوگ ایسی لیڈرشپ کے اس طرح کی کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں یا ان پر سوال اٹھاتے ہیں تو ایسی لیڈرشپ کے متبعین کی جانب سے جب حملے شروع ہوتے ہیں، پروپیگنڈے شروع ہوتی ہے، بدتمیزیاں ہوتی ہے، گالم گلوچ ہوتے ہیں، تو ان انگلی اٹھانے والوں کو اور سوال اٹھانے والوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، انہیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے ہے۔ ان کو خاموشی اور صبر کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ تنہا کر دینا چاہیے ہے، اور تنہا ایسے کہ لوگ ان لوگوں کے اس کردار کو انسانیت پر اجاگر کرے کہ یہ لیڈرشپ اور یہ قیادت اور یہ رہنما ہمارے لیے نہیں، اگر وہ صرف اور صرف سرمایہ داروں کو، بڑے بڑے لینڈ لارڈوں کو، بڑے بڑے کارخانے داروں کو وہ اپنے نمائندے بنا رہا ہے تو وہ کارخانے دار اور وہ سرمایہ دار اپنے کارخانوں میں، اپنے زمینوں میں اپنے کسانوں کے ساتھ، کارخانوں میں اپنے مزدوروں کے ساتھ کس انسانیت سے پیش آتے ہیں۔ ایک کارخانے دار ایک مزدور کے صبح سے رات تک 12 گھنٹے مزدوری پر 700 روپے دیتے ہیں،
اور یہ 700 روپے پر ہر انسان خود جائزہ لے سکتا ہے کہ 24 گھنٹے اس کی گھر کا کیا گزر بسر ممکن ہے 700 پر۔ اور زمیندار میں جو کسان ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ سال بھر میں 3 یا 4 فصلیں ان کے ساتھ اٹھاتے ہیں، اور ہر فصل پورے ہونے پر اس کا حصہ اتنا ہوتا ہے کہ اگلا فصل جو 3 مہینے کے بعد آنے والا ہوتا ہے، یہی کسان پھر سے زمیندار کا مقروض ہو چکا ہوتا ہے، اس کا سب کچھ سرمایہ دار اور زمیندار کا گروی بن چکا ہوتا ہے۔ تو یہ سرمایہ دار اور یہ زمیندار جاگیردار جو ہماری لیڈرشپ کے نمائندے بن کر اسمبلیوں میں جاتے ہیں قومی نمائندوں کے شکل میں، ان کی انسانی ہمدردی تو ان کے کارخانوں میں، ان کے صنعت خانوں میں اور ان کی زمینداریوں کے اندر سے جھلک رہی ہوتی ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری لیڈرشپ ان کے سرمایے میں اتنے اندھے اور بہرے ہو چکے ہوتے ہیں کہ نہ ان غریبوں مزدوروں کے اور نہ ان کسانوں کی چیخ و پکار ان کو سنائی دیتے ہیں، اور نہ ان کی قسم پرسی کی حالت ان کو دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ان کی نظر غریبوں کی دادرسی پر نہیں بلکہ سرمایہ دار کے دولت پر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے اس کردار کو اجاگر کرو لوگوں پر، تاکہ لوگ ان لیڈرشپ کو اور ان کی سرمایہ دار نمائندوں دونوں کی حقیقت سے باخبر ہو جائے اور لوگ ان سے الگ ہو کر ان کو تنہا کر دیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا، یہ جو لوگ یا تو دین کے دعوے دار بن کر لوگوں میں دینداری کے غرض سے اترتے ہیں، یا پھر سرمایہ دار جو انسانیت کی ہمدردی کے لیے قومی نمائندوں کے شکل میں آتے ہیں، مکذبین، یہ دونوں جھوٹے ہیں، یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے جھوٹ کو جانو، ان کی جھوٹ سے آگاہ ہو جاؤ، ان کی جھوٹ پر باخبر ہو جاؤ، اور میرے قدرت اور طاقت کے جھٹلانے والے عمل سے بھی ان پر باخبر ہو جاؤ، لیکن ان کو مجھ پر چھوڑو، میں ان کو اچھی طرح انجام تک پہنچا سکتا ہوں۔ اگر میں نے فرعون جیسے جابر کو بھی سمندر کے نیچے ڈبو دیا ہے، قارون کو دولت سمیت زمین میں دنس دیا ہے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ میں ان کو بھی ذلت سے دوچار کروں، اور وہ غریب جو کل تک جو قارون کی دولت کو دیکھ کر حیران رہتے تھے، ان لوگوں کو میں نے قارون کا انجام دکھایا، میں آج کے انسانوں کو بھی، آج کے دولت مندوں کا انجام بھی دکھاؤں گا کہ وہ عدالتوں میں ذلیل پھرتے رہیں گے، اور ان لیڈروں کو بھی جو قومی رہنما کی صورت میں جھوٹے ہیں، ان کا انجام بھی فرعون اور حامان کی شکل میں دکھا دوں گا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان کے کردار کو، ان کی جھوٹے چہروں کو اور ان کی بدکرداری کو اور ان کے جھوٹے دعووں کو سمجھ سکیں اور ان کو تنہا کر سکیں، اور ہم ان کے ٹھولیوں سے الگ ہو کر واقعتاً انسانیت کے ہمدرد بن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم عظیم۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا